جی دیکھیں، جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے، وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں، میں نے مانگا تھا الیکشن کمیشن سے، لیکن جو اب اطلاع ملی ہے وہ خط اصل میں 206 سیکشن کے تحت تھا۔ وہ خط میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرو سیٹس نہیں چاہتے۔ وہ لیٹر تو ایک 206 کے رپلائی میں تھا، جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے آپ کے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن، تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اس لیے وہ لیٹر کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے اس کیس سے۔ آپ نے سیکشن 104 کا پوچھا، سیکشن 104 میں یہ لکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لسٹ دینی ہے اپنی جو ویمن سیٹس اور مائنورٹی سیٹس ہے، اور اس سیٹس کے مطابق پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر ایک بار الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی مزید لوگ جوائن کر لے تو دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے۔ اور اس پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے ایگزامپلز ہیں، ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس میں باپ کے کیس میں باپ کی ایک پارٹی تھی، انہوں نے بھی لسٹیں نہیں دی تھیں لیکن ان کو بعد میں لسٹ دینے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح ان کو دکھایا کہ ایک ڈویژن بینچ، ایک 2 ججز کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ڈیلے بھی ہو جائے فائل کرنا لسٹ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ دوبارہ بھی فائل کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ ٹرانسفریبل نہیں ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، وہ آپ ہی کو ملیں گی، تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کلیم کرے۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک زمین ہے، وہ کوئی خالی دیکھے تو اس کے بعد وہ زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ جناب یہ زمین میری ہے کیونکہ کسی کوئی اس پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بالکل اسی طرح ٹریس پاسنگ کر رہی ہیں۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ زیادہ تر وکیل تو اسمبلیوں تک پہنچ گئے، لیکن عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ سر وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے؟ جی بالکل نہیں، انشاءاللہ ان کے کیسز بھی کل فکسڈ ہیں۔ آپ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ آئیے گا، تینوں کیسز فکسڈ ہیں، توشہ خانہ کا بھی اور سائفر کیس بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس فکس ہے۔ کل ہم بحث کریں گے اور انشاءاللہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ صاحب کا جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے تو آپ سپریم کورٹ کی تیاری کر چکے ہیں جانے کی یا نہیں؟ جی بالکل، جو آپ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے پچھلے سال سے جتنے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی آئے ہیں اور ہمیں پھر عدالتوں میں جانا پڑا ہے۔ امید تو یہ ہے کہ اس بار آئین اتنا صاف ہے اور شفاف ہے اور کلیئرٹی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے۔ علی ظفر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹوں کے حساب سے جو ہے نا ریزرو سیٹ دینی ہے، تو اس کا کوئی ریشیو یا کوئی وہ قائم کیا گیا ہے کہ اس ریشیو کے حساب سے 10 کے اوپر کتنے سیٹیں ملیں گی؟ آئین میں ہی لکھا ہے۔ مثلا آپ اگر بلوچستان اسمبلی کا دیکھیں تو وہاں ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف سے اور 4 سیٹیں دی جاتی ہیں ویمن کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی 4 سیٹیں جیتے گی نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی طرف سے اس کو 1 سیٹ ملے گی۔ اسی طرح ہر صوبے کا جو انٹائٹلمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے وہ آئین میں آرٹیکل 51 میں درج ہے اور اسی طرح ریشو نکلتی ہے۔ یہ ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان سے 4 سیٹیں جیتیں اور آپ کو چاروں کی چاروں جو ویمن سیٹس ہیں وہ مل جائیں، آپ کو 1 ہی ملے گی۔ آئین اور قانون کی اگر بات کریں تو آپ کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابھی تک آپ کو یقین ہے کہ آئین اور قانون کے انٹرا پارٹی انتخابات میں بھی آپ کے لمبے دلائل اتنے ہی چلے تھے اور عملے سے محروم کر دیے گئے تھے۔ ابھی جب آپ نے لمبے دلائل دیے ہیں، آپ کو الیکشن کمیشن کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن میں بھی تو اسکیچ بنا لیا ہے کہ آپ کو یہ مخصوص نشستیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس کو اپنی بحث اپنے دلائل پہ پورا یقین ہوتا ہے اور وہ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں نے جو بحث کرنی ہے اس کو باقاعدہ ہم نے کل رات کو ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے
اور 3 بجے تک ہم تیاری کرتے رہے. جو آرگومنٹ جو بحث غلط تھی ہم نے اس کو خود ہی مسترد کر دیا اور ہم نے وہ بحث کی جو ہمارے مطابق درست تھی, آئین کے مطابق تھی اور کنونسنگ تھی. تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دا فیس آف اٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے, وہ مطمئن ہیں. لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ قلم جس کے پاس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے. ہم وکیل کی حیثیت سے ہم اپنا بیسٹ آرگومنٹ, بیسٹ بحث کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. جی دیکھیں, میری چاہے جو بھی آپ ماضی دیکھ لیں, مجھے یقین ہے اور ہمیشہ رکھوں گا یقین کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ انصاف کے مطابق جو اس وقت کے جج صاحبان سمجھتے ہیں وہ انصاف کے مطابق ہی کرتے ہیں. آپ فیصلوں پہ بعد میں تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو فیصلہ جج کرتا ہے وہ اپنے علم, اپنی کاوش, اپنی عقل کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہر آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے. ہاں غلط ہو سکتا ہے, آپ دوسری طرف سے بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناانصافی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں, آپ کی جماعت نے رد عمل پہلے دے دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا پارٹی کی طرف سے. ہم ہمیشہ سے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا. جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا ہم یہی کہہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ان کا موڈ ایسا ہی تھا, ہمارے فیور میں تھا, لیکن اینی وے جو بھی ڈیسیجن ہوگا لیٹ سی ڈاؤن دا لائن. اب جب کہ عوام نے بولا ہے سب کچھ, امید ہے انشاءاللہ تعالی طریقہ کار کوئی ڈفرنٹ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے.